السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری طاہر محمود۔ آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ لمبا کرنے کی جو ریزنز ہیں وہ سیکھیں گے۔ لمبا کرنا، جو قرآن جب پڑھتے ہیں لوگ، اس کو پڑھتے ہوئے ایسی ریزنز آتی ہیں، ایسی جگہ آتی ہیں جہاں پہ لمبا کرنا اور چھوٹا کرنا ہوتا ہے۔ لمبا کرنا، چھوٹا کرنا ہر لینگویج میں ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں پہ آپ نے اگر لمبا کرنا تھا چھوٹا کر دیا، یا چھوٹا کرنا تھا لمبا کر دیا، تو مطلب چینج ہو جائے گا۔ یہ ہر لینگویج میں ایسا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل انگلش میں آپ دیکھیں ایک ورڈ ہے بیٹ، اس کو تھوڑا سا ہم سٹریچ کریں بیٹ، اگر ہم اس کو سٹریچ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سیٹ ایک ورڈ ہے، اس کو ہم سٹریچ نہیں کریں گے تو سٹ ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں، اگر آپ خود سوچیں گے، تھنک کریں گے، تو ایسے بہت سارے ورڈز آپ کو انگلش اردو میں مل جائیں گے۔ لیکن میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن۔ میں عربی میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو جو عربی پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے جو مسٹیکس کرتے ہیں وہ ان غلطیوں سے پرہیز کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ یہاں پہ سٹریچ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایسی ریزنز لے کر آیا ہوں، اگر آپ ان ریزنز کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، تو ان کے اندر آپ کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مسٹیکس آپ کی دور ہو جائیں گی۔ پریکٹس کرتے رہیں، بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر آپ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں نہیں رکھیں گے تو آپ بے شک جتنی مرضی ہی خالص نیت کے ساتھ بیٹھے کیوں نہ ہوں، جب تک آپ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے جو قرآن پاک بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اپنی نماز کے اندر، خاص طور پہ لوگوں کی نماز کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں لمبا کرنے کی، چھوٹا کرنے کی۔ اچھا، مسٹیکس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، میں صرف ایک قسم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو لمبا کرنا ہے اور چھوٹا کرنا ہے۔ جو لمبا کرنا اور چھوٹا کرنا، اس کی جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، تو میں اس کی آج نشاندہی کروانے لگا ہوں۔ تو تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، یہ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے توجہ سے سنیے گا۔ آپ کوشش کریں کہ آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ لوگ مستفید ہوں زیادہ سے زیادہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبا کرنے کی 6 جگہیں، مقدار صرف 1 سیکنڈ۔ اچھا، یہ جو 6 ریزنز ہیں، ان کی جو مقدار ہے، ان کو جو لمبا کرنے کی جو لمٹ ہے وہ صرف 1 ہی سیکنڈ ہے، مطلب 1 الف کے برابر آپ نے ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ریزنز کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، کھڑی زبر۔ نمبر 1، کھڑی زبر، جیسے اللہ میں آتی ہے۔ تو آپ کو میں ابھی یہ ریزنز آپ کو پڑھا دیتا ہوں، باقی ایگزامپلز انشاءاللہ آپ کو ان کی میں پریکٹس کرواتا ہوں بعد میں۔ پہلے آپ یہ ریزنز یاد کر لیں۔ یہ ریزنز آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ایسے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا ساکن، پیش کے بعد بہو ساکن، ایسے صحیح تیز سے آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے کھڑی زبر، اس کو سٹینڈنگ زبر بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ نمبر 2، کھڑی زیر، سٹینڈنگ زیر آپ کہہ سکتے ہیں۔ کھڑی زیر جو نیچے ہوتی ہے، سٹینڈنگ زبر جیسے زبر اوپر ہوتی ہے، ایسے اسی طرح سٹینڈنگ زبر بھی اوپر ہوتی ہے، ایسے سٹینڈنگ زیر، کھڑی زیر بھی اسی طرح نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح الٹا پیش، الٹا پیش آپ کو نیچے میں اس کی اگزامپل بتاتا ہوں کہاں پہ وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کو کیا، اس کی فیس کیسا ہوتا ہے، تو بھی آپ یہ صرف یاد کر لیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ 3 ریزنز ہیں۔ 3 ریزنز، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ریزن نمبر 4، زبر کے بعد الف، اس کو الف مدہ بھی کہتے ہیں لوگ۔
زبر کے بعد الف، اس کو الف مدہ بھی کہا جاتا ہے. جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کے بعد الف آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح یاد کریں، آسانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں. میں یہ ویڈیوز بھی ان لوگوں کے لیے بناتا ہوں جن لوگوں کو اکثر بسا اوقات وہ تجوید کی کلاسز لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو اور ان کو وہ اس طرح کی سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ کے ساتھ آپ تک پہنچا سکوں تاکہ ہر عام سے بندے کو بھی سمجھ آ جائے. تو یہ ریزن نمبر 4 جو ہے اس کو آپ اس طرح یاد کریں، زبر کے بعد الف، کسی حرف کے بھی زبر ہو اس کے بعد الف آئے تو اس پہ لمبا ہوگا. اسی طرح ریزن نمبر 5، زیر کے بعد یا ساکن، کسی حرف کے نیچے زیر ہے اس کے بعد یا ساکن ہے، جزم والی یا جس کو کہتے ہیں، یا ساکن کہتے ہیں اس یا کو جس کے اوپر جزم ہو. کسی حرف کے اوپر بھی جزم سکون ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں. زیر کے بعد یا ساکن، اس کو یا مدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ریزن نمبر 5 ہے. تو ریزن نمبر 6، پیش کے بعد واو ساکن، کسی حرف کے اوپر بھی پیش ہو اس کے بعد واو ساکن آ جائے اس پہ لمبا ہوگا. ابھی تو آپ کو فی الحال میں یہ سارے ریزنز آپ کو پڑھتے کیسے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کو کیسے بولا جائے گا، تو ان کو یہ ریزنز کو یاد کرنے کی آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ ان کو یہ 6 ریزنز ہیں. ان کی مقدار صرف 1 سیکنڈ ہے. ان کو کیسے کہیں گے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا ساکن، پیش کے بعد واو ساکن. آئیے اب آپ کو میں اس کی پریکٹس کرواتا ہوں. پریکٹس جب میں آپ کو کرواتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں، آیت الکرسی کے اندر، آیت الکرسی کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. جی، آیت الکرسی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، یہ اس میں ہم جو سب سے پہلی ریزن ہم نے پڑھی تھی کھڑی زبر، تو یہ کھڑی زبر کی آپ مثال دیکھیں، اللہ. پہلے ہم نے ریزنز یاد کی ہیں لمبا کرنے کی، ریزن جو 6 ریزنز ہیں وہ ہم نے پہلے یاد کی ہیں. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. ان کی پریکٹس کے لیے میں نے آپ کے لیے آیت الکرسی کو چوز کیا ہے. یہ آیت الکرسی کو چوز اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ساری ریزنز بھی آ جاتی ہیں اور جو ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں دعاؤں کے اندر. رات کو سونے سے پہلے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اس لیے آپ اس کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، ریزنز پڑھی ہیں، ان کی پریکٹس کرتے ہیں. اب وہ سب سے پہلے ریزنز ہم نے پڑھی تھی کھڑی زبر، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور ایک لفظ ہے یہ ظالمون، آپ اس میں بھی دیکھیں یہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. الہ میں کھڑی زبر ہے، اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آگے کھڑی زبر کس لفظ کے اوپر اور آ رہی ہے. تو ابھی یہاں پہ آیت الکرسی کے اندر، ہاں، ما فی السماوات. اچھا، اس کو لوگ بہت سارے کچھ لوگ پڑھتے ہیں ما فی السماوات، اس کو سماوات نہیں کرنا، اس کو سماوات، سماوات، سماوات نہیں، ما نہیں کرنا، ما، کیونکہ کھڑی زبر ہے، سٹینڈنگ زبر، اس کی آپ نے غلطی کو سیٹ کرنا ہے. اور اسی طرح ایک ہوتی ہے جو دوسری ریزن ہم نے پڑھی تھی کھڑی زیر، جیسے بِإِذْنِهِ، اس پہ وقف کریں گے تو بِإِذْنِهِ ہوگا، لیکن جب آپ اس کو پورا کریں گے تو بِإِذْنِهِ، اس کو لوگ پڑھتے ہیں بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ. یا من علمه، یہ دیکھیں کھڑی زیر آ رہی ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے. اچھا، ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مد ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ لمبا کرتے ہیں، جس طرح یہ شین کے اوپر آ گئی الف پہ ہے، تو اس کا آپ کو میں ابھی پریکٹس نہیں کروا رہا. میں آپ کو صرف اور صرف 6 ریزنز جن میں تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے، صرف 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، ان کی پریکٹس کروا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ کمنٹس میں آپ یہ بتائیں قاری صاحب آپ نے تو مد کے بارے میں نہیں بتایا. وہ اس وجہ سے کیونکہ مد کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس پہ زیادہ لمبا ہوتا ہے، اس پہ 3 سیکنڈز، 4 سیکنڈز، 5 سیکنڈ تک، 6 سیکنڈ تک آپ سٹریچ کر سکتے ہیں. تو اس کا ٹاپک تھوڑا سا اور چینج ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ وہ ریزنز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن میں صرف 1 سیکنڈ 1 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کھڑی زبر، اور دوسری جو ریزن تھی وہ کون سی تھی، کھڑی زیر، علمہ، دیکھیں ہا کے نیچے یہاں پہ بھی آ رہی ہے. اور اسی طرح بِإِذْنِهِ،
یہ لفظ ہے یہاں پہ بھی یہ آ رہی ہے۔ تو آپ بھی جیسے ایک لفظ ہوتا ہے بھی ہم پڑھتے ہیں، تو آپ بھی وہاں پہ آپ اس کی ایگزامپلز قرآن پاک کے اندر آپ اور بھی بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو ریزن تھی وہ الٹا پیش، جیسے الٹی پیش بھی کہتے ہیں، الٹا پیش بھی کہتے ہیں۔ لا تأخذہ ہو، یہ جو ہو ہے نا، ہو، تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ہو کے اوپر آپ تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ لوگ پڑھتے ہیں لا تأخذہ، ہو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے لہوما، اچھا میں بہت سے لوگ بچوں کو جب قرآن ان سے سنتا ہوں یا بڑوں سے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جب سنتا ہوں تو وہ پڑھتے ہیں لہوما، لہو نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کرنا ہے، لہو۔ اور سب سے زیادہ مسٹیک یہ ورڈ ہے ولا یعودہ، اس کو کرتے ہیں ولا یعودہ، ہو کو تھوڑا اسٹریچ کرنا ہے، یہ پیش نہیں ہے، یہ الٹی پیش ہے، انورٹڈ کوما، انورٹڈ پیش، اس کو تھوڑا اسٹریچ کرتے ہیں 1 سیکنڈ۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعودہ۔ اچھا تو آگے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں سارے ریزنز کی ایگزامپل ابھی آپ کو کمپلیٹ کروں جلدی جلدی۔ تو 3 ریزنز ہم نے کر لی، کھڑی زبر، صاحب میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے آپ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، کھڑی زبر اور کھڑی زیر، یہ کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے، یہ 3 ریزنز آپ کی ہو گئی۔ اور آگے جو نیکسٹ 3 ریزنز ہم نے پڑھی تھی، زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا ساکن، پیش کے بعد وہ ساکن، یہ جو ورڈ ہے نا ولا یحیطون، اس ورڈ میں تینوں ایگزامپلز آ جاتی ہیں، تینوں ایگزامپلز اس ورڈ میں آ جاتی ہیں۔ ویسے تو اور بھی الفاظ کے اندر ہیں آیت الکرسی میں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ولا یحیطون، یہ الف مدہ، زبر کے بعد الف، دیکھیں جہاں پہ بھی زبر کے بعد الف آئے گی ولا، اور اسی طرح جیسے ما نہیں کرنا، وما، اسی طرح الا نہیں کرنا، الا، ما بین، وما، یہ الف مدہ ہے زبر کے بعد الف، اسی طرح زیر کے بعد یا ساکن، یہ ہے یحیطون، دیکھیں ہا یا زیر حی، اس کو تھوڑا اسٹریچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحیطون، یحی، اس کو یہی نہیں کرنا۔ تو یہ آپ نے اس کی بہت زیادہ اس کی کرنی ہے۔ جیسے لوگ یہ کرتے ہیں نا ما بین ایدیہم، اگر میں 100 بندوں کا اگر میں سنوں نا تو اس میں سے تقریباً 70% لوگ، عام لوگ یہ غلطی ضرور کرتے ہیں، ایدیہم کرتے ہیں، ایدیہم نہیں ہوتا، ایدیہم، یہ زیر کے بعد یا ساکن کی غلطی ہے، تو ایدیہم، ایدیہم اس کو آپ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ایدیہم۔ اور یہ پیش کے بعد واو ساکن، واو مدہ اس کو کہتے ہیں، تو آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یحیطون، ٹھیک ہے، یعودہ، یہ ریزن نمبر 6 یعودہ۔ اور اسی طرح آگے آپ اس کو پیش کے بعد واو ساکن کی جو آپ بہت زیادہ اور بھی ایگزامپلز ہیں، جیسے والکافرون، یہ آیت الکرسی میں نہیں آتا لیکن اس پیج میں ہے، حی القیوم، یہ دیکھیں حی القیوم، اور یا اللہ پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہاں پہ بھی لمبا ہو جائے گا، اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری ریزنز جن کی ابھی آپ کو میں نے پریکٹس کروائی ہے، تو یہ سب یہاں پہ آتی ہیں آیت الکرسی میں، تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اچھی طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ اگر کسی بھائی کا، بہن کا اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرا نیچے میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ کو کوئی چیز ایسی میرے سے مس ہو رہی ہو۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤں، تو سمجھانے کے لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، کوشش کیا کریں پوری ویڈیو آپ سنا کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے غلطیوں سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔